بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق سورہ فاتحہ کا نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، چنانچہ اس کی ساری آیات کا درست تلفظ اور قواعد تجوید کا لحاظ بھی ضروری ٹھہرا۔ تجوید الفرقان اردو چینل کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی انہی دو اہداف کے حصول کے لیے خاص نکات کا بیان ہوگا۔ امام ترمذی اور ابو داود نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کے بعد وقف فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آیت کو دوسری سے الگ کر کے تلاوت کرنا سنت عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کی زیر اور سین کو باریک پڑھنا ہے۔ اگر سین کو منہ گول کر کے ادا کیا یعنی موٹا پڑا تو یہ صاد ہو جائے گا۔ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے میم کی زیر ہے، اس لیے یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ را مشدد پر زبر ہے، را شبہ مستعلیہ حرف ہے، اس پر جب اوپر کی علامت یعنی زبر یا پیش وغیرہ ہوں تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ہا مجزوم اپنے سے پہلے حرف یعنی را مشدد سے مل کر پڑھنی ہے، ایسے الرح۔ ہا چونکہ حرف قلقلہ نہیں ہے اس لیے خصوصی احتیاط کرتے ہوئے اسے ہلانا نہیں ہے، یعنی الرح نہیں پڑھنا بلکہ بغیر ہلائے الرحمن پڑھنا ہے۔ ہا کا مخرج درمیان حلق ہے، اس کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے سانس پھولنے کے دوران ہا نکلتی ہے۔ اس کو گول ہا اور حرف خا جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے سے جدا طرز پر ادا کرنا ضروری ہے۔ میم کھڑی زبر کی وجہ سے دو حرکات کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف مدہ ہے۔ الرحیم میں ہا کی زیر کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یائے مدہ ہے جو دو حرکات کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر آیت پر وقف کرنا چاہیں تو آخری میم کی زیر کو جزم سے بدل دیں گے۔ اس طرح سکون سے پہلے یا مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد سکون پر وقف کرنا ہو تو حرف مدہ پر مد عارض وقفی کی جاتی ہے جس کی مقدار 2، 4 یا 6 حرکات ہوتی ہے۔ 2 حرکات کی مقدار میں الرحیم طرح پڑھیں گے اور 4 حرکات کی مقدار میں الرحیم اور 6 حرکات میں الرحیم پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین میں حمزہ مفتوح یعنی زبر والی حمزہ حمزۃ الوصل ہے۔ پچھلی آیت سے اگر اس کو ملا کر پڑھیں تو یہ حمزہ گر جائے گی، حذف ہو جائے گی یعنی نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر پہلی آیت پر وقف کر لیا اور یہ آیت دوسرے ساتھ میں ادا کی تو یہ حمزہ پڑھنی ہوگی۔ الحمد، جو حضرات اس کو الف پڑھتے ہوں وہ الف اور حمزہ کے فرق والے سبق کی ویڈیو دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کلمہ کو کچھ لوگ الحمدو اور کچھ الحمدو پڑھتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ الحمدو پڑھنا ہے، الحمدو پڑھنا مجہول ہے۔ اسی طرح الحمدو پیش کو زیادہ لمبا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حرکت کی مقدار میں ایسے پڑھیں گے الحمدو۔ لام اس میں جلالہ باریک ہوگا کیونکہ پہلے کے لام کے نیچے زیر ہے۔ را زبر کی وجہ سے موٹا یعنی پر پڑھنا ہوگا۔ العالمین میں عین پر زبر کے بعد الف ہے، دونوں سے الف مدہ ہوتا ہے جس کو 2 حرکات کھینچنا ہے۔ میم کی زیر کے بعد یا ساکن یائے مدہ ہیں، یہ دونوں حروف، مقدار 2 حرکات ہوگی۔ اگر آیت پر وقف نہ کرنا ہو تو مقدار 2 حرکات ہوگی، لیکن وقف کی صورت میں نون مفتوح نون ساکن میں بدل جائے گا۔ وقف بالاسکان کے قاعدہ کے بموجب حرف مدہ می کو 2، 4 یا 6 حرکات تک کھینچ کر ادا کریں گے۔ 6 حرکات کی مقدار میں اس طرح پڑھیں گے
الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، کچھ لوگ اس مد کو کرتے ہوئے درمیان میں جھٹکے دیتے ہیں، جیسے اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح درمیان میں ایک سے زیادہ یا جمع ہو جاتی ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کو ایک ہی سانس میں اور ایک ہی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اس دوسری آیت پر وقف نہ کریں اور اگلی تیسری آیت سے ملا کر پڑھنا چاہیں، جسے وصلاً پڑھنا کہا جاتا ہے، تو نون مفتوح یعنی زبر والے نون کا تیسری آیت کے را مفتوح مشدد سے ادغام کر کے پڑھیں گے، الرحمن الرحیم۔ اگر دوسری آیت پر وقف کر لیا تو سانس لے کر تیسری آیت الرحمن سے شروع کریں گے۔ چونکہ یہ آیت ال سے شروع ہو رہی ہے اور پہلا حرف حمزۃ الوصل ہے، اس حمزۃ الوصل پر زبر یعنی فتح کی علامت آئے گی اور پڑھیں گے الرحمن۔ را مشدد پر زبر ہے، موٹا اور پر پڑھنا ہوگا۔ ہا کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ الرحیم کا را بھی پر پڑھنا ہے۔ ہا کی زیر اور یا ساکنہ سے یا مدہ ہے جو کہ 2 حرکات کھینچ کر پڑھنی ہے اگر اس تیسری آیت پر وقف نہ کرنا ہو تو، اور اگر وقف کرنا ہو تو یہاں وقف بالاسکان ہوگا، 2، 4 یا 6 حرکات کی مد عارض وقفی ہوگی کیونکہ میم مکسور میم مجزوم ہو جائے گی۔ چوتھی آیت مالک یوم الدین ہے۔ میم کی کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام اور کاف کی زیر کو باریک پڑھنا ہے، ما لے کے نہیں پڑھنا، یہ مجہول طرز ہے، بلکہ مالکی پڑھیں گے۔ یوم میں یا مفتوح اور ساکن واؤ مل کر واؤ لین ہیں جس کو یوم پڑھنا ہے، یوم نہیں۔ الدین میں دال مکسورہ یعنی دال زیر والی کے بعد یا ساکنہ سے پھر یا مدہ ہے۔ اگر وقفاً پڑھنا ہو یعنی رکنا ہو تو حرف مدہ کے بعد والا حرف جو کہ یہاں مکسور نون ہے ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا اور حرف مدہ دی پر مد عارض وقفی 2، 4 یا 6 حرکات کی ہوگی۔ یہاں یا پر تشدید ہے اس لیے اسے زور دے کر پڑھنا ہے۔ ایاکا، یہ حمزہ قطعیہ ہے، یہ کسی حال میں حذف نہیں ہو سکتی۔ ایاکا، اے یا کا ٹھیک نہیں ہے بلکہ ایاکا یعنی کہ شد پڑی جائے اس میں، یہ درست ہے۔ اس کلمہ میں یا زبر والا اور بعد کا الف مدہ ہے، 2 حرکات کی مد اصلی ہے۔ کاف زبر والے کو 1 حرکت کی مقدار میں پڑھنا ہے، ایاکا پڑھنا ہے، ایاکا نہیں ہونا چاہیے۔ نعبدو میں عین ہے جو کہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلنا چاہیے، نعبدو پڑھ کر حمزہ نہ بنایا جائے، نعبدو۔ دال پر پیش کو 1 حرکت میں رکھتے ہوئے ادا ہونا چاہیے، نعبدو، نعبدو نہیں ہونا چاہیے۔ نستعین، یہاں سین کو خصوصی توجہ سے باریک پڑھنا ہے تاکہ صاد سے الگ تلفظ ہو سکے۔ وقفاً یہاں بھی مد عارض وقفی ہوگی اور وقف بالاسکان ہوگا، اور وصلاً عین کی زیر اور یائے ساکنہ سے بننے والے یائے مدہ پر مد اصلی 2 حرکات والی ہوگی۔ اہدنا میں حمزۃ الوصل ہے، اگر پچھلی آیت پر وقف نہیں کیا تو اس آیت سے ملا کر پڑھنے کے لیے اس حمزۃ الوصل کو گرا دیں گے اور پچھلی آیت کے پیش والے نون کو ہا ساکنہ سے ملا کر نہدنا پڑھیں گے۔ الصراط میں صاد اور طا دونوں حروف مستعلیہ ہیں، دونوں کو منہ بھر کر موٹا اور پر کر کے ادا کرنا ہے۔ را زبر کی وجہ سے تفخیم سے یعنی موٹا پڑھنا ہوگا، اس را اور بعد کی الف سے الف مدہ کو 2 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ المستقیم، یہاں بھی حرف سین ہے جو کہ باریک حرف ہے۔ قاف حرف مستعلیہ ہے، موٹا یعنی پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ یہ حرف قاف زیر کے ساتھ ہے اور اس کے بعد یا ساکنہ ہے، یہ دونوں یائے مدہ ہیں۔ اگر آیت پر وقف کیا تو اس یائے مدہ پر مد عارض وقفی 2، 4 یا 6 حرکات والی ہوگی اور میم کو ساکن کر دیا جائے گا۔ یہ قاعدہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔
اور اگر اگلی آیت سے ملانا چاہیں تو اس یائے مدہ پر 2 حرکات والی مد اصلی ہوگی اور میم پر زبر پڑی جائے گی۔ صراط الذین میں ذال زیر والی اور یائے ساکنہ سے یائے مدہ کو 2 حرکات کی مد کرنی ہے، مد اصلی کرنی ہے۔ ذال حرف لسویہ ہے یعنی نرم حرف ہے، اس کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کے کنارے ہیں۔ زبان کی نوک ہلکی سی دانتوں سے باہر ہوگی، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ الذین، الذین، انعمت میں نون ساکن کے بعد عین ہے جو کہ حرف حلقی ہے۔ اظہار کے قاعدہ کے مطابق یہاں اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے ایک حرکت کی مقدار میں پڑھیں گے۔ ان علیہم، لام مفتوح اور یائے ساکنہ سے یائے لین ہے، علی پڑھیں گے۔ علی پڑھنا مجہول اور غلط ہے، علیہ پڑھنا ہے۔ ہاں کا مخرج حلق کا سب سے نچلا حصہ ہے، اس کی ادائیگی پر منہ کے اندر کی ہوا باہر نکلتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حمزہ بن جاتا اور علیہم ہو جاتا ہے جو کہ غلط ہے، اسے علیہم پڑھنا ہے۔ غیر میں پہلے 2 حروف سے پھر یائے لین ہے، اسے معروف طرز پر غیر پڑھیں گے، غیر نہ پڑھیں۔ نیز غین حرف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھنا ہوگا، منہ بھاری کر کے۔ مغلوبی میں پھر غین ہے، موٹا حرف ہے اور مجزوم ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہلانا نہیں، یعنی مغ نہیں پڑھنا بلکہ مغ کہنا ہے۔ حرف ضاد ایک اور حرف مستعلیہ یعنی موٹا حرف ہے، ادائیگی پر زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھنی چاہیے۔ اس حرف کا مخرج زبان کے کنارے دونوں طرف سے اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں ہیں۔ اگر دونوں طرف سے لگانا مشکل ہو تو ایک طرف سے ہی صحیح، اس میں بائیں طرف سے لگانا بہتر ہے۔ حرف ضاد پر پیش ہے اور فوراً بعد واو ساکنہ ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ غیر المغضوب ولا الضالین میں ضاد زبر والا اور بعد کا الف، یہ دونوں الف مدہ ہیں۔ اس حرف مدہ کے فوراً بعد لام پر تشدید ہے، مد لازم کا موقع ہے، اس لیے اس حرف مدہ پر 6 حرکات کی مد کی جائے گی۔ یہ مد چونکہ کلمہ میں ہے اس لیے مد لازم کی کلمی قسم ہے۔ آگے لام کی زیر کے بعد یائے ساکنہ ہے، یہ دونوں یائے مدہ ہیں۔ آیت مکمل ہونے پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا۔ یائے مدہ پر مد عارض وقفی 2، 4 یا 6 حرکات لمبی کی جائے گی، جتنی مقدار پہلے آنے والی مد عارض پر کرتے رہے ہیں وہی یہاں بھی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ امید ہے میری یہ ادنیٰ کاوش سامعین کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مستقیم پر چلائے اور اس کی سمجھ اور قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔